إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا من الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل حرمك، وشغلك وفراغك قبل الشغل. तमाम किस्म में तारीफ़ात जुमला हम्द सना उस खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़-ओ-समा के लिए लायक़ और ज़िबा है कि जिसने हमारी राह की तख़लीक़ फरमाई और हमें अशरफ़ुल मख़लूक़ात फरमाया और हमारी रुशदायत के खातिर बेशुमार अंबिया किराम का मबूस फरमाया। दरूद व सलाम व तमाम बरगज़ीदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कर ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, उसूल और ज़ाब्ता मिला
زندگی قانون علیہ السلام کی روشنی میں جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ حرمت و ادب کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہم لوگوں نے اپنے مال و جان کی قربانی پیش کی ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی دونوں قربانیوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اور میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اور مسلک والوں کی طرح ہمارے حدیثوں کو مخصوص مہینے کے اندر، مخصوص ایام کے اندر مخصوص عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کا تعلق ہما وقت ہے جس ناحیے سے جس عبادتوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے ویسے مکمل کرنے کی عادت ہونی چاہیے، لیکن ہم نے جان مال کی قربانی پیش کی ہے، اور ایک جو سب سے بہترین اور بڑی نعمت وقت ایک نعمت ہے، اور قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت، اس کی قربانی ہم لوگ نہیں پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے خسارے کا سبب ہے، ہمارے گھاٹے کا سبب ہے۔ رب العالمین نے کہا والعصر، اس زمانے کی قسم کھاتے ہوئے رب العالمین نے بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عمل صالح کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، ایمان قبول کرنے کے بعد عمل صالح سے مزین جو لوگ ہو گئے یہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ صاحب ایماندار ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور عمل صالح کی جب بات آتی ہے ہم نے بھی یہ تصور کر لیا کہ عید کی نماز یا عیدین کی نماز، جمعے کی نماز کی ادائیگی کر لی ہے، بس تھوڑے سے جو بوڑھے وغیرہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے جاتے ہیں، اذان دے دیا، نماز پڑھ لی، جماعت کا اہتمام ہو گیا، اور عیدین کے اندر خطبہ دے دیا گیا، اور جمعہ کے اندر مولوی آخر جمعہ خطبہ پڑھا دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ میں نے پہلے بھی کچھ ٹاپک باتیں کی تھی، لیکن وقت کی ناقدری ہم آپ جو کر رہے ہیں گھاٹے کا سبب ہے۔ رب العالمین نے زمین و آسمان مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر کے امت کو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، بشمار آیتیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی، آپ سورج، چاند، ستارے، دن اور رات سب کی رب العالمین قسم کھا کر بیان کرتا ہے تاکہ اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اسی طریقے سے والعصر، زمانے کی قسم، جس زمانے میں ہم لوگ گردش ایام میں ہم منہمک ہیں، اس وقت کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے اور غنیمت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت تصور کرو۔ شباب قبل حرمک، یہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت تصور کرو۔ خاص کر نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ نوجوانوں اپنی جوانی کو جوانی کے ایام میں بربادی کی طرف مت لے جاؤ، بلکہ یہ نعمت ہے، غنیمت ہے۔ مال کی حصولیابی بھی ایک نعمت ہے اور غنیمت ہے۔ فقر و فاقہ کی آنے سے پہلے اس مال کو غنیمت تصور کرو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مال کو فقر و فاقہ کے پہلے، زندگی حیات قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے بھی غنیمت تصور کیجئے۔ فراغ قبل شغل، اور آپ کیجئے فراغت، جو کوئی کام نہ ہو، مشغول آپ نہ ہو، کھیتی باڑی پڑھانے کی جب کوئی مشغولیت نہ ہو، اس پیریڈ کو، اس حالت کو غنیمت تصور کیجئے۔ میری زندگی بھی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ بھی ہے، ساری ضروریات بھی ہیں،
جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، مال گسریابی بھی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جوانی کے عالم عبادت کثرت سے کریں، کیونکہ عبادتیں مقبول ہوتی ہے جوانی کی۔ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی حصولیابی کے اندر بھی دیکھیے کہ اس مال کی حصولیابی جو ہم کر رہے ہیں یا شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے غلط ہے، اگلے حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سماج میں دیکھا ہوگا کہ قربانی کرنے کے اندر 10,000 20,000 50,000 کے جانور ذبح کیے ہوں گے، اور اس ذبح سے پہلے یہ نہیں گمان کیا کس عبادت کو ہم کرنے جا رہے ہیں، مالی عبادت، یہ مال، یہ جانور جو ہم نے خریدا ہے یہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، کیونکہ آج سماج کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، ہر بستی کے اندر یہی حالت ہے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مال کی حصولیابی میں حلال حرام کی تمیز باقی نہیں، بل اللہ شاہدنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیاتی الناس الزمان، لوگوں پہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبال المرء، وہ آدمی پرہیز نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال طریقے سے من حلال و حرام، یہ حلال طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے یہ حرام طریقے سے۔ آج ہمارے سماج کے لوگوں کی کیفیت وہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جیسے بھی ہو مال کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اور مال کی حصولیابی ہو بھی جاتی ہے جیسے تیسے کر کے، اگر عبادت کرتے ہیں مال کے ذریعے سے وہ عبادتیں غیر مقبول ہوں گی، حرام مال شامل ہوگی آپ کی عبادتوں کے اندر، کب کپڑے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، کھانے کے اعتبار سے ہو، قربانی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی جگہ پر آپ نے عقل حرام کے استعمال کر لیا، ساری عبادتیں غیر مقبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مال کی وصولیابی سے پہلے فکر کریں اور اس کو خرچ کرنے کے اندر فکر کریں کہ ہم جائز میں کر رہے ہیں ناجائز میں کر رہے ہیں۔ اور یہ فراغت میں نے پیش کیا وقت کی اہمیت، یہ ہماری جو مشغولیت ابھی نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو منہمک ہوتے ہیں اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، ہر جگہ ہم ایسے دوست یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کی زبان میں تسبیح و تحمید کا ورد ہونا چاہیے، خصوصی اعتبار 10 ایام کے اندر اسی فضیلت والفجر والیال عشر، رب العالمین فجر کے وقت کی قسم کھا کر اور 10 راتوں کی قسم پر بیان کیا تھا، جو خطیب آپ کو بتائے ہوں گے اسی فضیلت ہے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سماج کے لوگوں سے، کتنے لوگوں نے اس 10 ایام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے زبان پر ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، تسبیح و تحمید کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کیا ہے؟ بہت کم لوگ، کیونکہ ہم نے وقت کی اہمیت نہیں سمجھی۔ یہ بقرعید کا وقت گزر گیا، یہ بہت متعین ہے، آج تک ابھی اب زندہ ہیں، کل پھر آئندہ آپ کو موقع ملے نہ ملے، آئندہ جمعہ میں آپ کو موقع ملے نہ ملے، وقت کی قدر کرتے آپ کو احساس ہو جاتا کہ نماز صرف عید کے لیے محدود نہیں ہے، نماز صرف رمضان روزے کے لیے محدود نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی 11 مہینے تک آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ جب 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کے تحت وقت کے اعتبار سے رب العالمین نے نماز فرض کیا ہے، جیسے مؤذن کی آواز سنائی دے فوراً آپ تمام حضرات کو مسجد میں آنے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ اس وقت کی قدر کرتے ہیں کتنے %؟ ہم تصور نہیں کرتے کہ کون بلا رہا ہے، کہاں بلا رہا ہے، اس وقت کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، دروازوں پر بیٹھ کر غیبت شکوہ شکایت میں لگے رہتے ہیں، بے شمار قسم میں خرابیاں ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کی محفلوں کو سجاتے ہیں، ہمیں اللہ کی آواز پسند نہیں آتی، مؤذن کی آواز ہمیں پسند نہیں آتی، ہمارے دوستوں کی آوازیں پسند آتی ہیں، اس لیے اذان ہونے کے بعد بھی دروازوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جمع غفیر ہوا کرتی ہے۔ استغفر اللہ، مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اتنا ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہمیں باتیں کرنی باقی ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، دوست اور یاری کا مسئلہ ہے، دوستوں کے ساتھ ابھی باتیں کرنی ہے۔ آپ کا یہ مزاج، آپ کی وقت کے ضیاع، آپ کی زندگی کے لیے اور خصوصی اعتبار سے آخرت کے لیے ضیاع اور خسارے کا سبب ہوگا۔ رب العالمین سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہارے سامنے مؤذن کی آواز اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی یا نہیں تھی؟ ہمارے پکار میں تم نے لبیک کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کی قدر کریں۔ بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، آج کا موبائل کا زمانہ ہے، ٹپ ٹاپ زمانہ ہے، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر انسٹاگرام کیا پتہ نہیں، ایک دم منہمک ہے، مرد ہو عورت ہو بوڑھے ہو بچے ہوں،
بچے تو زیادہ منہمک کے نوجوان لڑکے، اذان کی کوئی ویریشن نہیں ہے، جو فارغ ہے وہ فارغ وقت میں موبائل چلا رہا ہے، چاٹنگ کر رہا ہے، ناچ گانے دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے فلمی گانے سن رہا ہے، اپنے آنکھوں سے ننگی ننگی تصویریں اور اریانی والے تصویریں، یہاں تک بلو فلم بھی نعوذ باللہ یہ مسلمان دیکھتا ہے، مسلمان کا بچہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھ سے زنا ہے، گندی گندی چیزوں کو دیکھنا موبائل کے اندر ہو یا ٹی وی اسکرین کے اندر ہو، ننگی تصویروں کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، فلمی گانوں کا سننا کان کا زنا ہے، اور تصدیق یا تو شرمگاہ اس کی تصدیق کر دے یا تکذیب کر دے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ یہ راستے ہموار ہوتے ہیں، لہذا وقت یہ غنیمت ہے، پھر وقت ابھی آپ کو مل رہا ہے، جمعہ سے اثر تک مل جائے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اثر کی نماز آپ کو ملے یا نہ ملے اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب چلے گئے، مغرب کی اذان کی نماز پڑھی، عشاء کے لیے وضو کر رہے تھے، پلٹ گئے، دنیا سے چلے گئے، عشاء کی نماز نہیں مل پائی انہیں۔ راستے میں چلتے ہیں، سفر کا حادثہ ہوتا ہے، وہ راستے میں چلے جاتے ہیں، سوچتے کہیں اور ہے، چلے کہیں اور جاتے ہیں، تو یہ غنیمت ہے، حیات کی زندگی یہ بھی غنیمت ہے، فراغت مشغولیت سے پہلے یہ بھی غنیمت ہے، اس کو لگائیے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھی بات ہے، وہاں پہ ذکر اذکار کیا کیجیے، نہیں تو نصیحت کیجیے، میرے دوست میرے بھائی اپنے زبان تسبیح تحمید کا اذکار کیا کرو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم کا ورد کیا کرو، دینی باتیں بتایا کیجیے، یہ مشغولیت نہ ہو۔ آپ 10 آدمی کے ساتھ بیٹھیں، آپ کہیے کہ زبان سے میرے بھائی آپ جو گالی دیتے ہیں نا مت دیا کیجیے، ہم بیٹھتے بھی ہیں، ہمارے سامنے باتیں ہوتی ہیں بلا تکا بلا مطلب کے، گالی بات بھی کرتے اس میں گالی لگا دیتے ہیں، بات کرنے کے بھی اندر گالی، بات کرنے کے اندر غیبت۔ ہم منع کیجئے میرے یار میرے دوست، غیبت نہ بیان کریں، یہ مدار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت بیان کرنا، مت بیان کریں، آپ نصیحت کیجئے، وہاں بھی تبلیغ آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کا فرض ہے نہیں ہے۔ جھوٹی باتیں کوئی بول رہا ہے منع کیجئے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ تو یہ جھوٹی باتیں نہ بولیں، کسی پر شکایت نہ کریں، گالی مت دیجئے، لیکن یہ کون کرے گا؟ ایک اچھی صحبت کا اثر ہوگا، اچھا ماحول قائم ہوگا، تب آپ جا کے اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں پہ 2-4 آدمی بیٹھے ہیں، بیٹھیے دنیاوی باتیں کیجئے دائرے کے اندر، اور وہاں پہ جہاں بھی کسی کی زبان سے لغزش ہونے لگے فوراً متنبہ کیجئے میرے بھائی میرے دوست، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایسا مت کیجئے۔ ممکن ہے کہ اس طرح کا ماحول بنے گا اور اس طرح کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دوست اور بدترین دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ بہترین دوست وہی ہے، ایک عطر فروش جو ہوتا ہے نا، عطر بیچنے والا، اس کی مثال دی آپ نے، اور بدترین دوست کی مثال جو بھٹی میں دھواں سلگاتا ہے، لوہے لکڑی کا کام کرتا ہے، ویسے ہی ہے کہ اگر تم عطر فروش کے بعد جاؤ گے عطر بیچنے والوں کے پاس تو تمہیں یا تم اس سے خرید لو گے یا نہیں تو کم سے کم وہ تمہیں خوشبو لگا دے گا، تمہارا جسم مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور وہی بھٹی والوں کے پاس جاؤ گے، اس کی چنگاری جو تمہارے کپڑے جلیں گے، ادو ادو تمہارے ناکوں میں سونے کو ملے گی۔ اچھی دوست کی صحبت میں صحبت صالح گنہ صالح تورا، صحبت طالح گنہ طالح تورا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، آپ کو اچھائیوں کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آپ بری صحبت اختیار کریں کیا ہوگا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ زبان سے ذکر اذکار کی باتیں، صحیح باتیں، جھوٹ سے پرہیز، یہ ساری تنبیہات متنبہات ہونے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اور برے ساتھیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، یا تو گٹکا کھلائے گا، پان مسالہ کھلائے گا، کھینی کھلائے گا، اس کی ادبو بدبو ساری آپ کے ناک کے اندر ملے گی۔ ایک کھینی کھانے والا انسان جو نبی کھاتا ہے، اس کو پٹانے ہی لگتا ہے یار تھوڑا مار لو ایک چٹکی ایک مرتبہ کھانے سے کیا ہوگا، اور وہ کھا لیتا ہے، پھر اس کی عادت بگڑ جاتی ہے اور پھر وہ پوری زندگی کھینی کھانا شروع کرتا ہے۔ گٹکا کھانے والے کے منہ سے بدبو دیکھی، استغفر اللہ، جس طرح شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے، شراب پینے والے کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، معاف کیجیے میں نوجوانوں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ جو گٹکا کھا رہے ہو سائنسی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور اس کی بدبو جو پھیلتی ہے سماج کے اندر، بات کرنے میں کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ شرابی کے منہ سے بدبو جس طرح نکلتی ہے، ویسے میں نے سینکڑوں کو دیکھا سگریٹ پان بیڑی کھینی کھانے والے، خاص یہ گٹکا پان مسالہ جو آج کل عام ہیں، ان کے منہ سے بدبو ایسی آتی ہے، شرابی کی بدبو آتی ہے۔
تو ایسی صحبت میں یا تو گٹکے کی عادت آپ کو ہوگی، انہیں شرابی کے ساتھ رہیں گے شراب کی عادت ہو جائے گی، انہیں تو پان بیڑی کھنی مسالہ ان دوستوں کے ساتھ رہنے کی صورت میں آپ اس کے عادی بن جائیں گے، یہ شرعاً غلط ہے، طباً بھی غلط ہے، اور سماج کے اعتبار سے اسے برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور اچھے بنیں اور اچھے بنانے کی کوشش کریں، برے لوگوں سے برے دوستوں سے الگ رہیں۔ آپ اگر آپ نے ان کی صحبت کو ان کی دوستی کو نہیں ترک کیا، برے لوگوں سے آپ نے کرانہ کشی نہیں اختیار کی اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کی، تو رب العالمین جو غنیمت وقت متعین کیا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہ کر برے جب بن جائیں گے تو رب العالمین سوال کرے گا اور انہیں پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں بتانے والا اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کرانے والا کوئی سمجھانے والا گیا یا تھا یا نہیں گیا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تو آپ تو وہاں پر افسوس کریں گے۔ اور یہی نہیں، قرآن ناطق ہے، یوم یعود الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ رب العالمین کے سامنے ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، پروردگار عالم کاش کہ میں دنیا کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس دنیا کے اندر میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ میرے محترم دوستوں، نبی سے کتنی محبت ہے، نبی کے کتنے اسوہ پر چلنے والے ہیں، نبی کو سب ہم نے اختیار کیا ہے، قربانی تک، عید کی نماز تک، جمعے کی نماز تک۔ اور نبی سے سچی محبت ہوتی تو آپ کی مسجد انگرانت نہیں آتی، حی علیہ السلام کی آواز کے بعد آپ دروازوں پر کھڑے ہو کر کے غیبت شکوہ شکایت میں نہیں مرحمت ہوتے۔ آج نبی سے محبت نہیں ہے، صرف زبانی طور محبت ہے۔ نبی نے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے پخانا پیشاب ہر طریقوں کو بتا دیا ہے۔ نبی کی ہم نے تو سیرت ہمارے پاس ہے اور نہ سیرت ہمارے پاس ہے، تو ہم صحبت کیسے اختیار کریں؟ نہیں مانیے گا، مت مانیے، خسارہ اٹھانے کے لیے قیامت تیار ہو جائیے کہ آپ کہیں گے یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم نے اپنے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ اور وہاں پر ہونے کے علاوہ نبی کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اپنے زبان سے ہاتھ کو چبا کر کے ایک جرم کا اعتراف کریں گے، اور جو بری صحبت میں برے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنے برے دوستوں کو یاد کر کے رہیں گے، افسوس کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ظاہری ہو باطنی ہو ہر اعتبار سے اپنے دل میں راسخ کر لیں، بٹھا لیں اور پیغام دے دنیا والوں کے سامنے کہ ہم محمدی ہیں، محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، چہرے پہ نور ہے، داڑھی ہے۔ اور کیا میں کنکری بات ہوتا ہوں، ابھی مسئلہ آپ نے سنا ہوگا عیدین کے اسد النظام میں کہ من اراد یضحی فلا تاخذ من اشعارہ و اشعارہ، کہ جو سے ارادہ کرتا ہے قربانی کے اپنے داڑھی سر کے بال اور ناخن کو نہیں کٹواوے۔ بہت اہم حدیث ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے عمل کیا، مبارک ہو آپ کو۔ ایک سوال ہے کیا اس حدیث پر عمل 10 ایام تک، لیکن نماز کے بعد داڑھی کی شبہ تحلیق ہو گئی، بال کی تحلیق ہونی چاہیے، سر کی تحلیق ہونی چاہیے، اظفار و اشعار ناخن کے بال کاٹے اچھی بات ہے، بال کو چھلوانا چاہیے، بال کو جیسے رکھیں گے۔ سیرت نہیں ہے یہ، سیرت محمدی نہیں ہے کہ داڑھی کے بال کو چھیل کے آپ گٹے کھانے میں اور نالے نولوں میں پھینک دیجیے آپ، یہ مخالفت رسول ہے، نبی کی سیرت کا انکار ہے، نبی کی محبت کا انکار ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خالف الیہود والنصارى آفلھا وارخلھا قص الشوارب، تم مخالفت کرو یہود و نصارہ کی، اپنے داڑھی کو چھوڑ دو، اپنے داڑھی کو معاف کر دو اور منہ چھوڑ کٹواؤ۔ معاف کیجیے گا، تکلیف کے لیے نہیں، دل آزاری کے لیے نہیں، میں چہرے کو دیتا ہوں، چہرے محمدی کیا ہے، صورت محمدی کیا ہے، سیرت محمدی کیا ہے، اور ہمارا چہرہ آپ کا چہرہ کیسا ہے۔ یہ مخالفت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ حدیث پوری زندگی ہے خصوصی اعتبار سے، تاکہ مجھے ثواب قربانی کا مل جائے۔ اور عام دنوں کے لیے ہے، کبھی بھی زندگی میں داڑھی میں کینچی بھی نہیں لگانی، محبت نہیں ہے۔ بہرحال وقت کی قدر کیجئے، وقت غنیمت ہے، ابھی وقت کی قدر کیجئے۔ عصر کی نماز میں تیار ہوئی،
پوری زندگی غنیمت تصور کیجئے. مرنے سے پہل یہ وقت ہے، غنیمت ہے، تصور کرتے ہوئے ہم کمائیے، روزی روٹی کمائیے، حاصل کیجئے. اور آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال عبدا ابن آدم قدما ابن آدم حتی یسن عن 40 و 50. دوسری روایت میں 5 چیزیں ہیں اور ایک روایت میں 4 چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی انسان قیامت کے دن ابن آدم میں سے کوئی بھی شخص ٹس سے مس نہیں ہوگا سوال و جواب کے اندر، یہاں تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب دے دے. ان عمرہ فیما فنا، تم اپنے عمر کو کہاں فنا کیا؟ 70 سالہ عمر، 80 سالہ میں نے زندگی دی تھی. اس عمر کے ایام کو وقت کے اعتبار سے شمار کر لیجئے. 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی یہ غنیمت اور نعمت ہے. اس عمر کو فیما فنا تم نے کہاں فنا کیا؟ وَأَنْ مَالِهِ فِي، اور اس مال کو کیسے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ اور زندگی کو کیسے تم نے جسم ہی فیما بلا اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا؟ وَعَمِلَ، اور عمل علم کو عن علم ہی لِمَا عَمِلَ بِهِ، علم کو تم نے کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا؟ جوانی، مال اور علم، ان 4 سوالوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ 4 پر غور کر لے تو زندگی بھی اللہ کے نبی کے اعتبار سے گزرے گی، مال کی حصولیابی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتبار سے گزرے گی. اور علم جو حاصل کرتے ہیں، علم صاحب علم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. عام آدمی کا تو اپنی زندگی کے بارے میں سوال ہے کتنا عمل کیا ہے. اور ایک عالم دین کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے اور عذاب بھی ہے. وہ عالم دین جو عالم ربانی کہا جاتا ہے، دنیا کے اندر انہوں نے عقائد، معاملات، عبادات کے اعتبار سے صحیح طریقے سے زندگی گزاری ہوگی اور رہنمائی لوگوں کی ہوگی اصلاح کے لیے. انشاءاللہ وہ جنت کی اور اس کے راستے آسان ہو جائیں گے. ہمارے بے شمار سماج کے علماء کرام ہیں جو 5 وقت نماز میں حاضر نہیں ہوتے. کہنے والے کہتے ہیں مولوی تو نماز نہیں پڑھتا ہے، مولوی اپنے حرام کھاتا ہے. یعنی شکایتیں جو ملتی ہیں بجا ہے بے جانے. میں نے بے شمار عالموں کو دیکھا ہے اور دیکھتا وہی دن رات. اذان ہونے کے بعد مسجد میں آنے کی فکر نہیں ہے، اذان ہونے کے بعد اپنے بات میں لگے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں آنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کی پناہ، ایسے عالم دین کے لیے جنت کا ٹھکانہ نہیں مل سکتا ہے. ایک علم کی بنیاد پر رب العالمین سوال کرے گا میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس اعتبار سے تم نے کتنا عمل کیا، کتنے لوگوں کی اصلاح کی ہے، ذرا جواب تو دے دو. اور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے تو معراج کے اندر جو دیکھا تھا آپ نے، ایسے لوگ بھی تھے. ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنے پیٹ کی آتریوں کو لیپ کر کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا جہنم کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آتریوں کو گھسیٹ رہے ہیں اسی طریقے جس طرح گدھا اپنے محور پر گھومتا ناچتا رہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا آپ کے امت کے وہ خطیب، آپ کی امت کے علماء کرام تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کیا تھا. اس بے عملی کی سزا جہنم کے اندر یہ جھیل رہے ہیں. اللہم اغفر لنا. اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی کو دین نہ دکھائے. خاص ہم علماء کرام کے لیے پیغام ہے، عبرت و نصیحت ہے کہ کاش اپنی زندگی کو مزین کیجئے اور اپنے سماج کی اصلاح کی فکر کیجئے اور اپنے آپ کو ایک عالم ربانی بن کر دنیا سے جائیے. انشاءاللہ جنت کو سنیابی ہوگی. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ نے کہا علماء کی فضیلتیں بھی بے شمار ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن وہ عالم دین جو سماج کے اعتبار سے اپنے دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان کے شرک بدعات کے اندر، رسم رواجات کے رواج کے اندر، خرافت بدعات کے اندر مل جل کر زندگی گزارتا ہو، اس کے لیے بدبختی ہے. بدبختی ہے. بائیکاٹ کرنا بھی ضروری ہے، منکر کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بات کی وصیت کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خاص علماء کرام کے لیے. سماج کے اندر کوئی خرافات و بدعات کر رہا ہے، شرک بدعات کر رہا ہے، اس سے آپ الگ تھلگ رہیے. بدعات و خرافات منہی کیا منع کیجیے، پہلے منع کیجیے کہ حرام ہے، یہ باتیں شرک ہے، بدعات ہے. نہیں مانتا ہے کہ آج تم سے دوستی نہیں چلے گی، تمہارا میں کلی توبہ کرتا ہوں.
آج ابھی تو عید کے بعد سیزن چل رہا ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ بہت ہی قلت ہے. شادی بیاہ کے اندر سنت کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے، خواہ جہیز کا مسئلہ ہو، تلک کا مسئلہ ہو، یا چمان کا مسئلہ ہو، یا بھوج کا مسئلہ ہو، شادی کے اندر 90-95% ٹوٹل کا ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالفت میں ہماری اور شادیاں ہو رہی ہے. اور علماء کرام بڑے آرام سے بارات کی زینت بن کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ لمبی لمبی ٹوپی بھی ہے، کرتا پاجامہ بھی ہے، قاضی کی شکل میں جا رہا ہے. معاف کیجیے گا، میں کہنا چاہتا ہوں اپنے علماء کرام سے، اپنے گاؤں میں چیلنج کرتا ہوں اور یہاں بھی کر کے جا رہا ہوں ان علماء کرام سے کہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ جس قاضی کی شکل میں تم جا رہے تھے، بارات کی زینت بن کے جا رہے تھے، اس نکاح کے اندر شرعی نکاح قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تم نے حرام طریقے کو حلال میں تبدیل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ رشوت حرام ہے، تلا جہیز کا پیسہ حرام ہے، جہیز حرام ہے، اور جتنے بھی رسومات ہیں سارے کے سارے حرام ہیں. اور ہماری شمولیت ہو تو ہماری پکڑ پہلے ہوگی، ہماری پکڑ پہلے ہوگی. اور اللہ کے توفیق سے میں اپنے گاؤں کے اندر علاقے نہیں 30 سالوں سے عمل کرتا ہوں. لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے نہ بارات کے اندر، نہ لڑکی کے بھوج کے اندر، نہ تیرا جہیز والی شادی کے اندر آج تک میں نے شمولیت نہیں کی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. اپنے گھر کی شادی کی میں نے ملاقات کی ہے، بھتیجی کی شادی کا. تمام علماء کرام اس طرح کے مشورے کہہ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ معاشرے کی اصلاح ممکن ہوگی. اب کہیں یہ حرام ہے، حلال طریقے سے کیجئے، میں چلتا ہوں. یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے. ہمیں رب العالمین امت کی اصلاح کے لیے پیدا کیا تھا. رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں وارث انبیاء بنایا ہے ہم علماء کرام کو. تو ہم نبی کے وارث کیوں کر ہوں گے ان کاموں کو کر کے جو نبی نے نہیں کیا؟ وارث وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوڑ کے مطلب کا مان جائے اس کے آپ حقدار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دین کو چھوڑ کر کے یہ دنیا سے چلے گئے اور کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام وارث انبیاء ہیں. لہذا جو نبی کا شیوا تھا، جو نبی کا طریقہ تھا، جو نبی کا عمل تھا، ویسے تمام علماء کرام کے لیے کرنا لازم و ضروری ہے. اسی طریقے سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا پرواہ کیے بغیر اپنے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے، گھر والوں سے بائیکاٹ ہو کر کے توحید کا علم بلند کیا تھا اور اپنے رسالت کا لوہا منوایا تھا، ویسے ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ آپ سماج کے دوست یار بھائی احباب رشتہ دار نہ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی تھی. صحیح جو اللہ کا فرمان ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور اسے چلیے. دنیا لاکھ برا بھلا کہتا رہے، اس کی پرواہ نہ کرے. ورنہ بنی اسرائیل کی 3 علماء کرام اور گروہوں کا تذکرہ سنا ہونے کی قلت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کی قدر کیجیے، زندگی کی غنیمت تصور کیجیے، وقت کو غنیمت تصور کیجیے. مال اور جو میں نے 2 حدیثوں کے ذریعے سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اللہ کی توفیق سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب قسم متبع رسول بن جاؤ، چہرے پہ نورانیت لاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، میں خانے کو ویران کرو، مسجدوں کو آباد کرو. وقت آ چکا ہے، کب کسی حادثہ ہو جائے، کب کسی تمہیں الغار کا سامنا کرنا پڑ جائے. ابھی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا تھا، اللہ نے چلیے اللہ کی مرضی جیسی ہوگی. لیکن اگر وقت سابقہ پڑ جائے، حالات جیسے ہیں، ملک کے حالات